السلام علیکم ویورز. عظمت چودھری صاحب ہیں اسلام آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خبر سنی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی نالا پارٹی بننے کی بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نالے میں ہی بہہ جائے گی. پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے جو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہیں. کیا مراد علی شاہ جو خود کرپشن کی دلدل میں دھسی پارٹی کے ممبر ہیں ان کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ عظمت چودھری اسلام آباد. تو بھائی میرے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مت سوچیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے. یہ کوئی سول پراپرائٹرشپ نہیں ہے. ہر اس آدمی کی توہین ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن میرا تو ایک بھائی کے طور پہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں. اس کی وجہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پاکستان کی سب سے اہم، سب سے طاقتور اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ تو اب نالا کیا، وہ تو نالی بھی نہیں رہ گئی. وہ سکڑتے شرنک ہوتے ہوتے سندھ تک. وہ پنجاب کبھی بھٹو کا یہ لاڑکانہ کہلاتا تھا، بھٹو کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا. آج ان کو یہاں امیدوار نہیں ملتے اور یہ تقریباً لاوارث ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں مدتوں سے پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اس لیے پلیز ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا. یہ جو وزیر اعلیٰ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. یہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی باعزت باوقار ہو، یہ ہائیسٹ لیول پہ جو بھی پارٹی تو اس کے کٹ پتلیاں، چمچے کرچے، یہ وہ، اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں. میں پنجاب میں دیکھ لو آپ، جب نون لیگ کی حکومت تھی، غلام حیدر مائن مرحوم بیچارہ وہ نہ 3 میں تھا نہ 13 میں. شہباز شریف نے اگر پرفارم کیا ہے، وہ کام کیا تو اس لیے کہ وہ سگا بھائی تھا. ادروائز ہر جگہ دیکھ لیں آج بھی پنجاب کی کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ہیں جو چیف منسٹر ہیں وہ تو اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. تکلیف دہ بھی ہے، شرمناک بھی ہے. یہ ہماری بیٹی کو نائلہ شوکت ہیں لاہور سے، وہ کہتی ہیں میں یونیورسٹی آف لاہور کی طالب علم ہوں. تو ایک دردناک خبر سنی ہے کہ شکر گڑھ کے علاقے میں 3 افراد نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بنائی جس پہ بلیک میل کر کے پیسے مانگے اور پیسے نہ دینے پہ ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. متاثرہ خاتون نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے انصاف کی اپیل کی ہے. آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بہو، بہن، بیٹی کب محفوظ ہوگی؟ بیٹا یہ تو اب روز کا معمول بن گیا ہے. کم سن بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں. تو ہم کافی ساری خرافات، وہ جو اقبال نے کہا تھا یہ امت خرافات میں کھو گئی. ہم مذہب کے نام پہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کس شے کو پریکٹس کر رہے ہیں. میرے نزدیک عوام کی بہت سنجیدہ صحیح خطوط پہ تربیت کے علاوہ میں جزوی طور پہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے میں اس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. یہ منتقل دین کا جو صحیح فہم ہے، جو اس کی روح ہے،
یہ اس کو منتقل نہیں کر سکے. انہوں نے ظواہر عبادات تک محدود کر دی ہے. سو دین کی حقیقی تعلیم کہ یہ کتنے قابل نفرت یہ افعال ہیں، یہ حرکتیں ہیں. اور کون سی ہے کہ ملالا نے ایک بات کی، حالانکہ میں نے بتایا ابھی کہ عقد کا کیا مطلب ہے، نکاح کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اس کو بچہ سمجھ کے بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ملک بنیادی طور پہ یہ سارا کچھ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی پہچان بن چکا ہے. ہر شے میں گندگی، غلاظت، منافقت، جھوٹ، یہ چلن ہے. سو ایک تو میں نے جو عرض کیا ہے کہ دین کی حقیقی تعلیم، یہ جو ظواہر ہیں، عبادات ہیں، یہ آپ اپنے لیے کرتے ہو بھائی. میں اگر اپنے پڑوسی کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوں، اگر میں اپنے علاقے کے لیے شر کا باعث ہوں، اگر مجھے چھوٹے بڑے کی عزت احترام نہیں ہے، اگر میں کسی بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اگر مجھے کسی عورت میں اپنی ماں بہن بیٹی دکھائی نہیں دیتی، تو لعنت ہے میرے ظواہر پہ. اس کو ڈسون کر چکے حضور مدتوں پہلے. تو یہ لیک آف نالج ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایسے مکروہ اور قابل نفرت مجرموں کے فیصلے ہونے چاہیے ہفتوں میں. میرا بس چلے تو میں گھنٹوں کی بات کروں. ہفتوں میں فیصلے ہوں اور پھر گھنٹوں کے اندر ان فیصلوں پہ عمل درآمد کیا جائے. چوکوں چوراہوں پر انہیں لٹکایا جائے اور ایک ایک بندے کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور یہ جو یہاں مامے چاچے بنے ہوئے ہیں نا ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، ان کو بھی یہ تمیز دی جائے کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. انسانی حقوق کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم انسان ہو. یہ تو انسان ہے ہی نہیں. ان کے انسانی حقوق کہاں سے آ گئے؟ ان کے تو اگر ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کریں وہ بھی کم ہے. تو یہ انسانی حقوق، یہ جسٹس مسٹس اس طرح کا نہیں ہے. ہاں بالکل ان کی ہیئرنگ ہو، جسے کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائلز ہوں، ہفتوں کے اندر اندر فیصلہ کرو، گھنٹوں کے اندر اندر اس کو عبرت کی مثال بنا دو، چوکوں پہ لٹکاؤ. اب موت اتنی اذیت ناک ہو کہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک اپنی دنیا ہے. اس کا مالیاتی نظام بھی اپنا ہے، اس کا جمہوری سو کالڈ جمہوری نظام بھی اپنا ہے، اس کا انتظامی نظام بھی اپنا ہے. دنیا جہان سے نرالا، صدیاں بیت گئیں، پتہ نہیں کن کن زمانوں کے بوگس گلے سڑے بے معنی بے بنیاد قوانین آج بھی رائج ہیں. اور سواریاں بدل گئیں، تمہاری بود و باش بدل گئی، تمہارا رہن سہن بدل گیا، تمہارا لباس بدل گیا. نہیں بدلے تو قانون نہیں بدلے، اور عدالتی نظام سارا وہ کنٹمپریری ہے ہی نہیں ہے. بہرحال افسوس ہے. علی صاحب سیالکوٹ سے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے بے شمار قتل ہوئے آج تک، مگر کتنے قاتل پکڑے گئے اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی. لیکن تمام تر دکھ درد کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ کینیڈا میں شہید ہونے والوں کو انصاف بہرحال مل جائے گا اور جلد مل جائے گا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر پاکستان کا کیا؟ آخر کب تک ہم گہری نیند سوتے رہیں گے؟ محمد علی صاحب ہم تب تک سوتے رہیں گے بلکہ مرے ہی رہیں گے. سویا ہوا آدمی تو پھر 10-20 گھنٹوں کے بعد اٹھ ہی جاتا ہے. جب تک دین کا فہم جنم نہیں لے گا،
میں پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دین کی انٹرپریٹیشن ہی اور طرح کی ہوئی ہے. ہم خدا جانے خاص طرح کے حال حلیے گیٹ اپ اور چند چیزوں کے ایک پیکج کو ہی ہم دین سمجھ رہے ہیں. دین کا تعلق تو بھائی عبادات سے زیادہ آپس کے معاملات کے ساتھ ہیں. تو یہاں آپ دیکھو حاجی صاحب بھی ہیں, ماتھے پہ محراب بھی ہے, بارش بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, شلوار بھی گٹوں سے اوپر ہے, لیکن جھوٹ بولتے ہیں, سارا دن بولتے ہیں, کم تولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا نے, حضور نے کن کن لوگوں کے بارے میں بار 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 فرمایا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت لمبی فہرست ہے. یعنی یہ کوئی پیشہ ور بندہ یا کوئی پیشہ ور ملا نہیں, ہمارے آقا حضور خارج کر رہے ہیں, قرار دے رہے ہیں ان کو. لیکن جھوٹ, منافقت, کم تولنا, ملاوٹ کرنا, اس سارا کچھ اس ملک میں شاید جرم کے علاوہ کوئی چیز خالص رہ ہی نہیں گئی. تو یہ تو جب تک واقعی صحیح فہم, صحیح روح منتقل نہیں ہوتی مسلمانوں کے دلوں, دماغوں, روحوں میں, اس وقت تک نہیں, ورنہ ہاتھ کانپ جاتے ہیں. بندہ بہت اچھا نہ بھی ہو تو بے شمار ایسی حرکتیں جو ہمارے ملک میں بہت ہوتی ہیں. میں دہشت گردی جب عروج پہ تھی اس ملک میں تب بھی لکھا کرتا تھا کہ مجھے دہشت گردوں سے زیادہ نفرت ہے ان لوگوں سے جو ملاوٹ کرتے ہیں. اس پہ لوگ چونکہ اس میں چیتھڑے اڑتے دکھائی نہیں دیتے, کوئی بم کا دھماکہ نہیں ہوتا, کوئی بلڈنگ نہیں گرتی, کوئی خون دکھائی نہیں دیتا. ادروائز ملاوٹ یعنی اگر کیمیکلز سے تیار کیا گیا دودھ اگر ایک جنریشن پی رہی ہے, لوور مڈل کلاس یا عام جو نہیں اپنا افورڈ کر سکتے, جو ریلائبل برانڈز ہیں یا جو اپنے گائے بھینسیں نہیں رکھ سکتے, تو میں کبھی کبھی یہ سوچ کے ڈپریشن ہوتا ہے کہ یہی بچے بچیاں آج کے ہمارے 2 4 سال 5 سال 6 کے دودھ تو بچوں کی بیسیکلی ہیں, وہ جو پی کے جوان ہوں گے, کل جب ان کی شادیاں ہوں گی تو کیسی نسلیں آئیں گی معرض وجود میں. ان سے بڑا تو قاتل ہی کوئی نہیں. یہ 1,50,000 بندہ مر جانا یہ نہیں, یہ تو نسل کی نسل تباہ کرنے والی بات, یہ کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہے. لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کیونکہ ہم ذرا باریکی سے چیزوں کو دیکھتے نہیں, گہرائی میں جا کے دیکھتے نہیں. آپ یقین کریں 1000 بندے 2000 10,000 بندے کے قاتل سے زیادہ, کئی گنا زیادہ بھیانک ہے وہ آدمی جو ملاوٹ کرتا ہے, اور خاص طور پہ دودھ میں. لیکن یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے خالص, ہلدی سے لے کے مرچوں تک یہاں تو کچھ بھی خالص نہیں ہے. اور یہ لوگ, میں یہ کوئی نیکی بدی کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے, تمہاری نسلوں کو کھا رہے ہیں. چونکہ جو بچے اس طرح کی خوراکیں کھا کے پروان چڑھیں گے, وہ ظاہر ہے انہی کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں نا, تو ان کی جو نسلیں ہوں گی ان میں کیسی کیسی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. وہ ذہنی طور پہ مزید پسماندہ, ریٹارڈڈ ہوں گے, جسمانی طور پہ کمزور ہوں گے. لیکن نہیں, یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہی نہیں ہیں. بہرحال معاف کیجیے, اسی طرح کا ایک سوال ویورز شکتی سکسینہ انڈیا سے ہیں, شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے بھی تقریباً یہی سوال کہ آپ اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کا دین کیا سکھاتا ہے. ہر مسلمان مدرسے جاتا ہے لیکن قرآن کی تعلیم ان کے رویوں میں نظر کیوں نہیں آتی. یہ شکتی سکسینہ صاحب کا انڈیا سے سوال ہے, جینوئن سوال ہے. اور جو ابھی میں نے
یہ محمد علی جو سیالکوٹ سے ہیں، ان کے سوال کے جواب میں ہی ان کے سوال کا جواب بھی موجود ہے. یہ ثنا سعید ہیں لائل پور سے. اور ثنا بیٹا تھینک یو ویری مچ، آپ نے فیصل آباد نہیں لکھا، بہت مہربانی آپ کی. سوال ان کا یہ ہے کہ جی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں خواتین کو محرم کے بغیر حج کی درخواست دینے کی اجازت مل گئی ہے. آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں، اسلام کیا کہتا ہے. دیکھو بیٹا، اسلام اگر اندر زنگ نہیں ہے، اندر گند نہیں ہے، اندر کھوٹ نہیں ہے تو قرآن پاک تو بہت اس کو سمجھو، کسی کی مت سننا، پہلے اس کو سمجھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جو ہے نا سارا کچھ اس کو چھوڑو. انہوں نے بہت کنفیوژن پھیلایا ہوا ہے. قرآن ایک وزڈم یہ ہے بیٹا کہ مومن، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میرا بس چلے میں دن رات اس کا ورد کروں کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ، جس دور میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اور ان کو پوری طرح ایڈریس کرتا ہے. آج کی عورت 1500 سالہ پرانی عورت نہیں ہے. سو اگر وہ محرم کے بغیر اس کو سفر کی اجازت ملتی ہے تو اٹس انڈرسٹینڈیبل. اکیلی وہ خود گاڑی چلا سکتی ہے. اچھا ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ مسلمان جو خول کے اندر بند تھے، وہ خول میں اپنا دراڑیں آنی شروع ہوئی، یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. مسلمان کو ہم آہنگ ہونا چاہیے اپنے عہد کے ساتھ. ہم کو بے شمار معاملات میں گلوبل سٹیزن بننا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ گلوبل ولیج کیا، یہ تو گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے. اب آپ نہیں کٹ کے رہ سکتے، وہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ بات سنیں، ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر، بہت بڑے، واقعی بڑے اوریجنل انداز میں سوچنے والا ہے، کالی دماغ آدمی. یہ نہیں ہے کہ ایک گٹا بنایا، حلیہ بنایا اور کچھ چیزیں رٹ روٹ لیں اور پھر شروع ہو گئے. نہ، گہرائی میں جا کے اوریجنل تھنکنگ، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت، یہ نہیں ہے امیر للوؤں پنجوؤں کو نہیں، آپ لوگوں کو نصیب ہوتی. علی شریعتی صاحب کی مرحوم، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی ایک لائن نے میری سوچ میں تبدیلی پیدا کی. اس کے بعد میں نے نئے سرے سے چیزوں کو پڑھنا شروع کیا. علی شریعتی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ ہے چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈز. یعنی بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ رولز کو بدلو، اور چند رولز ایسے ہیں جو انچینجنگ ہیں. اللہ ایک، قرآن ہماری آخری رہنمائی کا ذریعہ، حضور آخری پیغمبر، انچینجنگ رولز. اس پہ 1000 سال بعد بھی کمپرومائز نہیں. بٹ باقی غور کرو، جہاں سے اسلام شروع ہوا، جہاں سے یہ سورج، یہ چاند، یہ طلوع ہوا، وہاں کتنی تیزی سے کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ اسلامی ملک کے بارے میں، بڑھاپے کا نقصان ہے، یادداشت کبھی کبھی نا دھوکہ دے جاتی، کہ انہوں نے الکوہل کی اس کا ایک پیمانہ بنا کے انہوں نے اجازت دے دی. اب اس کا آپ کیا کرو گے کہ اگر الکوہل کا کانٹینٹ اتنا ہے تو اچھا، بے شمار مسلمان ملکوں میں اٹ از دیئر. او بھائی،
تمہارے بچے بہت ہی جان لیوا، خطرناک، برباد کر دینے والے نشوں کی طرف جا رہے ہیں. اب اس پہ یہ بات سن کے میرے پہ کوئی تہمت لگانا، کوئی الزام لگانا، گالی دینا، آئی ڈونٹ کیئر. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس. آپ کو کیا پتا کون کون سی دوا میں کتنی الکوہول، مجھے بھی نہیں پتا. اگر اس کا کانٹینٹ اتنا ہے جو اچھا دس ان اٹس ویل تو نہیں، اس کی وجوہات، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے عقل پہ پردہ. یہ خمر ہے مخمور جو عقل کو ڈھانپ لے. اگر کوئی شے آپ کی عقل کو نہیں ڈھانپ رہی تو بھائی نشہ تو پھر لسی کا بھی ہے، سرور تو پھر کافی کا بھی ہے، گیوے کا بھی ہے. تو اس لیے جب تک ہم لوگ عہد حاضر کو سمجھیں گے نہیں، ایڈریس نہیں کریں گے، وہی بات بہت خوبصورت بات ہے. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس. اس پہ کمپرومائز نہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور بالکل ہی پسپائی کے، رسوائی کے انداز میں راندہ درگاہ بن کے نہیں رہنا، وہ رڑکنا ہے دنیا میں کہیں، تو پھر پہلے اس دنیا کا فہم پیدا کرو، ورنہ اللہ حافظ ہے.